نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ ٹاپک 3-4 ہیں، بس مختصراً میں گفتگو کروں گا۔ پہلا تو تھوڑی سی سرکار عالم پناہ کی شان میں تھوڑی سی بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا ہوں۔ شان ان کی جو کتابوں میں لکھی ہے، اس سے ماورا ان کی شان ہے۔ جس کو مصنف لکھتا ہے اس سے ماورا ان کی شان ہے۔ جس کو تخیلات میں لایا جاتا ہے اس سے ماورا ان کی شان ہے۔ دماغوں میں قید کیا جا نہیں سکتا ان کی شان کو، فکر و فن کی توانائیوں میں اس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو کہتا ہوں ان کی شان کو یا تو بطول زہرا بیان کریں، یا تو ان کی شان کو حیدر کرار بیان کریں، یا تو ان کی شان کو امام سین العبا بیان کریں، یا تو ان کی شان کو جعفر صادق بیان کریں، یا تو ان کی شان کو امام موسیٰ کاظم بیان کریں، یا تو ان کی شان کو امام حسن عسکری بیان کریں، یا تو ان کی شان کو امام جواد بخی بیان کریں، یا تو ان کی شان کو امام نقی بیان کریں، یا تو ان کی شان کو امام مہدی بیان کریں، یا تو ان کی شان کو اس خوبصورت چہرے کا بنانے والا رب بیان کرے۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، اشرف العالمین کی شان بیان کریں۔ کبھی شان کا حق بڑا ہو سکتا ہے، نہ مولوی بیان کر سکتا ہے، نہ عالم بیان کر سکتا ہے، نہ مجتہد بیان کر سکتا ہے، نہ فقیہ بیان کر سکتا ہے، نہ علم والا بیان کر سکتا ہے۔ اہل بیت عقلوں میں آنے والے نہیں، عقلوں سے باہر کی چیز ہے۔ جن کے نانا کی رسائی کعبہ قوسین کی عظمتوں تک ہو، جس کو کعبہ قوسین نہ سمجھ سکے اس پر زمین پر بیٹھنے والا خاکی کیا سمجھے گا؟ اللہ اکبر، اللہ حضرات گرامی وقار، یہ شان ہے۔ اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ مجھے مار چاہے، مجھے مار چاہے جلا شاہ وارث، کیا بات ہے۔ مجھے مار چاہے جلا شاہ وارث، میں خوش ہوں جو تیری رضا شاہ وارث، میں خوش ہوں جو تیری رضا شاہ وارث۔ اڑا کر یہاں سے صبا مجھ کو لے چل، اڑا کر یہاں سے صبا مجھ کو لے چل، جہاں پر ہے رونق رضا شاہ وارث، وہاں پہ صبا لے کے چلے۔ جنت البقیع میں فاطمۃ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ماجدہ راکعہ خالصہ مخلصہ طیبہ کے در پر لے کے چل۔ اے صبا وہاں پہ لے کے چل جہاں فاطمہ کی طہارت ہے۔ اے صبا وہاں پہ لے کے چل جہاں پہ زین العابدین کا تقویٰ ہے۔ اے صبا وہاں پہ لے کے چل جہاں پہ امام جعفر صادق کا صدق ہے۔ اڑا کر یہاں سے صبا مجھ کو لے چل جہاں پر ہے رونق فضا شاہ وارث، اور گزرتے ہیں جو مجھ پہ فرقت کے صدمے، گزرتے ہیں مجھ پہ، گزرتے ہیں جو مجھ پہ فرقت کے صدمے، وہ اظہار ہے تم پہ یا شاہ وارث، وہ اظہار ہے تم پہ یا شاہ وارث، اور نشانے کوئی دل میں باقی نہ رکھا، نشانے کوئی دل میں باقی نہ رکھا، ہے کیا نام نام ولا شاہ وارث، ہے کیا نام نام ولا شاہ وارث، پڑی ہے یہ بیدم پہ مشکل خدا را، پڑی ہے یہ بیدم پہ مشکل خدا را، بنو اس کے مشکل کشا شاہ وارث، بنو اس کے مشکل کشا شاہ وارث۔ اور میں سرکار کے چہرے کی تھوڑی سی تعریف آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کا بیان آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ تھوڑا سا بیان، مختصراً بیان سرکار عالم پناہ کے قد کے بارے میں۔ تقریریں تو بہت سنی ہوں گی مگر قد سرکار کا بیان کر دوں میں کہ دیکھ کر دنگ ہوا ہوں قد بالا کا جمال، دیکھ کر دنگ ہوا ہوں قد بالا کا جمال، وصف اس قد کا
لکھوں میں یہ کہاں میری مجال، رشک طوبہ کہوں تو بھی تو غلط ہے یہ مثال، رشک طوبہ کہوں تو بھی تو غلط ہے یہ مثال، اس کے سایہ سے ہوا گلشن عالم ہے نہال، جان و دل بیچ کے سب دید کے مشتاق ہوئے، جان و دل بیچ کے سب دید کے مشتاق ہوئے، سر و قامت پہ فدا سینکڑوں عشاق ہوئے، ہے یہ سر مخزن اسرار خدائے اکبر، کیوں نہ ہو سایہ افضال الہی اس پر، پیش معبود سرفراز نہ ہو یہ کیوں کر، بے ریا سجدہ خالق میں گرا ہے یہی سر، انکساری سے صدا اس نے اطاعت کی ہے، کوئی واقف نہ ہوا ایسی عبادت کی ہے، نور پہ گیسو مجھے آئے جو نظر، مجھ کو حیرت ہوئی پر دل نے کہا فکر نہ کر، امبری زلف ہے واللیل کی تفسیر اگر، والدہا رخ کو سمجھ ہوتا ہے تو کیوں ششدر، ظلمت و نور بہم دیکھ کے حیران کیوں ہے، رخو گیسو کی صفت میں تو پریشان کیوں ہے، اور گیسوؤں کا رخ انور پہ عجب حسن ہے واہ، گیسوؤں کا رخ انور پہ عجب حسن ہے واہ، ہے یہ دو راتوں میں ایک چاند زہے شان الہ، 14ویں رات کا یا سنبلہ میں آ گیا ماہ، من کو حلقے میں لیے بیٹھا ہے یا مارے سیاہ، من کو حلقے میں لیے بیٹھا ہے یا مارے سیاہ، من کو حلقے میں لیے بیٹھا ہے یہ مارے سیاہ، کیا میری فکر بیاں اس کی حقیقت کرتی، یہ شب قدر ہے کعبہ کی زیارت کرتی، سچ ہے ان بالوں کو جو سنبل جنت کہیے، رخ کو زیبا ہے اگر آیا رحمت کہیے، غیرت بدر ہے یا خلق کی زینت کہیے، حق یہ ہے جسے اللہ کی قدرت کہیے، آنکھ والوں سے کہو آ کے تماشا دیکھیں، ذات خالق کا اس آئینہ میں جلوہ لے، آنکھ والوں سے کہو آ کے تماشا دیکھیں، ذات خالق کا اس آئینہ میں جلوہ دیکھیں، دعوی بدر نہ کس طرح سے باطل ہوئے، کس میں دھبا ہے وہ کس منہ سے مقابل ہوئے، آج پہ مہر کوتا حشر نہ حاصل ہوئے، اس میں یہ بات ہے جو دیکھے وہ مائل ہوئے، کب یہ طاقت ہے کوئی کر سکے مدحت اس کی، ہوتے موسیٰ تو بیاں کرتے حقیقت اس کی، ہوتے موسیٰ تو بیاں کرتے حقیقت اس کی، رخ انور کے تصور میں جمیل آئی نظر، کیوں آئینہ کہوں آئینہ تو اس میں کہاں یہ جوہر، کس سے تشبیح دوں حیرت سے ہوا میں ششدر، ایک بیک وجد میں یہ بیت خود آئی لب پر، ہاں اگر مصحف کامل رخ نورانی ہے، سورہ فاتحہ واللہ یہ پیشانی ہے، یہ عالم پناہ کا سنا ہوگا آپ نے، کہیں بھی سنا ہوگا لیکن میرے خیال سے نہیں سنا ہوگا جو میں بتا رہا ہوں، کہ گوشت دیکھے اب کان کے بارے میں، گوشت دیکھے جو تہے زلف کہا دل نے کی واہ، گوشت دیکھے جو تہے زلف کہا دل نے کی واہ، پھول ہیں سنبلے پیچا میں زہے شان الہ، طبع غواسی میں تا دیر رہی جب کی تباہ، درے مقصد ملا کوشش جو ہوئی خاطر خواہ، فکر بوئے ارنی، فکر بوئے ارنی، اتنا بھی تجھے ہوش نہیں، ہے صدف چشمہ ظلمات میں یہ گوش نہیں، ہے صدف چشمہ ظلمات میں یہ گوش نہیں، اب درود پاک کا ورد کریں، اللہم صلی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا حسن والحسین وعلا علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار وارث عالم نواز، جس کا نام لینے سے دل کی کلیاں کھل جائیں، جس کا نام لینے سے زبانوں میں مٹھاس آ جائے، جس کو نہ کتب کہو، جس کو نہ قلندر کہو، جس کو نہ ولی کہو، میں تو کہتا ہوں کہ لباس فقر کی دو صورتیں، دو جملے پہ غور کریں، لباس فقر کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت مصطفیٰ نے فاطمہ کی صورت میں اتاری، ایک صورت مصطفیٰ نے فاطمہ کی صورت اتاری، اور دوسری صورت مصطفیٰ کے کرم سے سید قربان علی شاہ کے آنگن میں وارث علی کی صورت میں اتری، انگریز دیکھے تو دیوانہ، پنڈت دیکھے تو مستانہ، برہمن دیکھے تو جوش و دیوانہ، جو اس صورت کو دیکھے اس صورت پہ قربان ہو جائے، ایسی صورت ہے میرے وارث کی کہ جب آپ روس کی
سرزمین پر تشریف لے جائیں. حضرات گرامی وقار حضور سیدنا علاء الدین علی احمد صابری کلیری کی ساتھ محتاج تعارف نہیں. آپ کا یہ مشہور زمانہ واقعہ کہ 12 سال تک کولر کا پیڑ آپ پکڑے کھڑے رہے. عالم شہادت میں آپ مست تھے, یار کا جلوہ دیکھنے مست تھے. سرکار جب روس کے دورے پہ تشریف لے گئے, اور جب روس کے دورے پہ تشریف لے گئے, شہزادی روس نے سرکار کو دیکھا. کیا حضور کی صورت تھی, کیا حضور کا جلوہ تھا, کیا حضور کی شکل تھی. جو بھی ایک نظر دیکھتا وہ مستانہ ہو جاتا, وہ دیوانہ ہو جاتا. اب بتاؤ کیا صورت تھی, ایسی صورت. عاشق ہو گئی, اپنے باپ سے کہا کہ مجھے اس فقیر کا ساتھ چاہیے. روس کی شہزادی نے کتنے نقاب دیکھے تھے. یہ بات حاجی اوگھر شاہ صاحب کہتے سے سمجھ میں آتی, یہ بابا مسکین شاہ کہتے تو سمجھ میں آتی, یہ بات حاجی فیضو شاہ صاحب کہتے تو سمجھ میں آتی. تم ہی تقریر کر لو آگے تھوڑی. یہ بات حاجی فیضو شاہ صاحب دیکھتے تو سمجھ میں آتی. مگر ایک بادشاہ کی بیٹی جو ناز و نام میں پلی ہے, عیش میں پلی ہے, سلطنت نے اس کو پالا ہے, ناز برداری کی ہے, کیا دیکھا اس صورت میں اور کیا دکھایا سرکار نے. اب یہ تو دکھانے والا جانے. لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کے اندر کیا ہے, ڈھکاں صاحب کے اندر کیا ہے. میں نے کہا وہ فلاں صاحب کے اندر آپ کو نہیں دکھتا نا. صورت تو مدینے میں ایک ہی تھی والضحیٰ کی, مگر دیکھنے کا نظریہ الگ الگ تھا. علی نے دیکھا تو حیدر کرار کی صورت میں, حسین نے دیکھا تو حسین اعظم. صورت ایک ہی تھی. ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا, عتبہ بھی دیکھ رہا تھا, شیبہ بھی دیکھ رہا تھا, ولید ابن مغیرہ بھی دیکھ رہا تھا. دیکھنے والوں نے دیکھا مگر دیکھ کر کے بھی کچھ سمجھ نہ پائے. مگر جب اس صورت کو نظر عشق سے دیکھا تو ابو بکر نے دیکھا تو صدیق کا تاج پہن لیا, عمر نے دیکھا تو فاروق اعظم کی رضا اوڑھ لی. صورت دیکھنے کی ہے تو دیکھا. اس صورت کو بہت سارے لوگوں نے, مگر جس کو سرکار نے دکھایا ہے, سبحان اللہ, کیا دکھایا میرے سرکار نے. عاشقہ ہو گئی. باپ نے کہا یہ ناز و نعم, یہ سامان آسائش, یہ تمام چیزیں آج سب چھوڑیں گے, سب کچھ ترک کر دیں گے, سب کچھ چھوڑ دیں گے, مجھے چاہیے اس فقیر کا ساتھ. باپ نے جب یہ منزل دیکھی, قریب گیا, حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. سرکار نے جواب دیا, ایک نظر مسکرا کے دیکھی. بیٹی کو دیکھا تھا تو یہ حال ہوا, جب باپ کو مسکرا کے دیکھا تو باپ کی بھی حالت کیفیت تبدیل ہو گئی, عجب سی حالت ہو گئی. ایک مثال میں آپ کو دے دوں. عالم پناہ کی بارگاہ میں مراد آباد سے ایک مولوی صاحب تشریف لائے, بڑا مثنوی شریف کا درس دیتے تھے, بہت منطق کی گفتگو کرتے تھے, اور کہتے تھے کہاں ہیں حاجی صاحب, مجھے ان سے ملاقات کراؤ, مجھے ان سے بات کراؤ. گئے حاجی اوگھر شاہ صاحب لے کر کے, مگر دیکھیے سرکار جسے خود کو دکھانا چاہتے ہیں اسے بے حجاب دکھا دیتے ہیں. قسم خدا کے پھولوں میں, قسم خدا کے پھولوں میں, قسم خدا کی مکانوں میں, قسم خدا کے دلوں میں, جن گلیوں میں دیکھنا چاہو وہاں سرکار اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں. مگر جسے نہیں دکھانا ہوتا ہے تو وہ جس جگہ بیٹھے بھی ہیں وہاں وہ نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ آئے اور کہا حاجی صاحب کہاں ہیں. سرکار بیٹھے تھے, ڈھونڈتے رہے, 3 دن تک آتے رہے, جاتے رہے. چوتھے دن جب لے کر کے حاجی اوگھر شاہ صاحب آئے اور قریب دکھایا اور کہا سرکار یہاں ہیں. حاجی اوگھر شاہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھا, انہوں نے سرکار کو دیکھا, کہا 3 دن سے آ رہا ہوں, جگہ یہی ہے, گدی یہی ہے, محل یہی ہے, مگر کیا بات ہے کہ وارث علی نظر نہیں آتے. کہا سنو, تو اپنی باقیت کی نظروں سے مجھے دیکھنے کے لیے آتا تھا, مولویت کے لباس کو پہن کر کے مجھے دیکھنے آتا تھا. میں اس لباس سے نہیں دکھتا ہوں جو مادیت کا لباس ہے. مجھے دیکھنا ہے تو حقیقت کا لباس پہن کے دے, مجھے دیکھنا ہے تو بیگم کا لباس پہن کے دے, مجھے دیکھنا ہو تو فکر کا لباس پہن کے دے, مجھے دیکھنا ہو تو عشق کا لباس پہن کے دے, مجھے دیکھنا ہو محبت کا لباس پہن کے دے, مجھے دیکھنا ہو تو خودی کا لباس اتار کر کے خدائی کا لباس پہن کے. واہ واہ واہ, مجھے
نظر آنا ہے. جب نظر آ گئے اب سرکار سر جھکائے ہوئے ہیں. کہا مولوی صاحب وہ مثنوی ذرا سنائیے. اب زبان چپ ہے, یہ بولنا چاہ رہے ہیں مگر بول نہیں پا رہے ہیں. کہا مولوی صاحب ذرا وہ قرآن کی آیت تو سنا دیجئے. اب قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں مگر قرآن کی آیت بھی زبان سے نہیں نکلی. کہا مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے, زبان کو کیا ہو گیا ہے؟ اب سر جھکائے ہیں. سرکار نے فرمایا نظر اٹھاؤ. نظر اٹھائی, نظر وارث سے نظر پڑی, ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگے, کپڑے پھاڑ لیے, دیوانگی کی طرح محلے دیوا کی گلیوں میں چکر لگانے لگے. حضرت گرامی وقار 3 دن تک یہ کیفیت رہی. حضرت حاجی اوگر شاہ نے ٹھنڈے پانی سے نہلایا, تھوڑی حالت معمول پہ آئی تو جب پھر سرکار میں لائے گئے تو فرمایا نظر باز نے اپنا کام کر دیا. نظر باز نے اپنے کام کر دیا. حضرات گرامی وقار اب مولوی صاحب کہا حضور اپنی غلامی میں لے لیجئے, اپنے ارادت میں لیجئے. کہا مولوی صاحب جو لے آئے تھے, کہا حضرت سب باہر رکھ دیا, سب باہر رکھ دیا, کچھ نہیں لے کے آیا ہوں, سب دروازے کے باہر رکھ دیا. حضور اپنا بنا لیجئے. سرکار عالم پناہ نے جملہ جو کہا, یہ عالم پناہ کے ایسے فقیر ہیں, میں دنیا ان فقراء کی کیا مثال دوں, وقت ہوتا تو میں تشبیہ. حضرت گلاب شاہ ہیں, سرکار وارث عالم نواز نے صرف اتنا کہا تھا, گلاب شاہ ایک زمین محبت کو پکڑو, ایک صورت کو پکڑو اور خبردار کبھی بولنا نہیں. 44 سال کا زمانہ گزر گیا, حضرت گلاب شاہ نے اپنی زبان نہیں کھولی. ہوتے ہیں وارث کے فقیر. 44 سال کا زمانہ گزر گیا, کسی کو چپ شاہ کا لقب دے دیا تو خاموش ہو گیا. آپ کو پتا ہے سرکار عالم نواز کے ایسے فقیر ہیں, ایسے فقیر ہیں, اور سرکار فرماتے ہیں, کھل کے کہتے ہیں, سنا سنا میرا غلام زمانے کا بادشاہ ہوتا ہے. میرا غلام زمانے کا بادشاہ ہوتا ہے. سنا سنا میرا غلام زمانے کا امام ہوتا ہے. وارث پاک اعظم اللہ شانہ اعظم اللہ ذکرہ کی وہ ذات ہے, سیدنا سرکار وارث عالم نواز کی ایسی شخصیت ہے. ان کے فقراء کا عالم یہ ہے. حضرات گرامی وقار میں ایک جملہ ایک فقیر کے تعلق سے بتا دوں اور اس کے بعد بات کو سمیٹ دوں. آپ کی گفتگو جو مقصد ہے وہ مقصد تقریباً پورا ہونے کے قریب ہے. حضور وارث پاک ایسی ذات کا نام ہے, ایسی شان والے کا نام ہے کہ جس کو جو کہہ دیا. آپ کے فقیر ہیں حضرت جنگلی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بہت پائے کے بزرگ ہیں. حضرت گرامی وقار حضرت جنگلی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حضرت چاہی شاہ چائے زیادہ پیتے تھے, وہ جنگلی شاہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. سرکار عالم نواز کے دونوں فقیر تھے. عالم یہ تھا کہ وہ چائے چڑھانے والے وہ جنگل میں جو تھے وہ چائے ہمیشہ چڑھائے رہتے تھے, اور یہ جب گئے تو چائے کا مطالبہ کیا تو جو کپ تھا یا جو بھی سامان تھا اس ٹائم کیا کپ رہا ہوگا, وہی ٹوٹا پھوٹا مٹی کا برتن رہا ہوگا. اس میں چائے ڈال کے ڈالی اور چند تنکے اس میں پڑ گئے, چند تنکے پڑ گئے. انہوں نے اس کو اٹھایا اور زمین پہ گرا دیا, دوبارہ دیا اس کو گرا دیا, تیسری بار انہوں نے وہ برتن ہی توڑ دیا. حضرت جنگلی شاہ نے دیو شریف کی طرف سر اٹھا کے نہ جانے کیا لفظوں میں بات کی, نہ جانے کیا گفتگو کی. حضرات گرامی وقار جو چائے پیتے تھے چاہی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا یہ عالم تھا کہ جب بھی سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ شانہ اعظم اللہ ذکرہ سے بات کرنی ہوتی تھی. موبائل آج کے دور میں آ گیا ہے, آج کے دور میں فون آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے, آج کے دور میں یہ ساری سویدھائیں مہیا ہیں, مگر اس دور میں عالم یہ تھا کہ اس طرح سے وہ جب بھی سرکار سے بات کرنا ہوتا ایسے ایسے ہاتھوں کی انگلیاں پھراتے اور ہتھیلی میں پھرانے کے بعد کان میں لگاتے, اور جب چاہتے جس وقت چاہتے سرکار وارث عالم نواز سے بات کر لیتے. جب موبائل کا کوئی تصور نہیں تھا, برقی آلات کا کوئی تصور نہیں تھا, تب بات کر لیتے. مگر جو ہی انہوں نے یہ حرکت کی, حضرات گرامی وقار پوری طاقت لگا لی انہوں نے کہ سرکار سے رابطہ ہو جائے, مگر سرکار سے رابطہ ہوا نہیں. پریشان ہو گئے, دیوا شریف میں آئے, حضور عالم نواز کی بارگاہ میں جب پہنچے تو سرکار عالم نواز کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد سلام پیش کیا, سرکار نے رخ پھیر لیا. دوسری طرف سے سلام پیش کیا, سرکار نے رخ پھیر دیا. 5 دن حاضر ہوئے اور 5ویں دن جب دیکھا سرکار کا رخ ٹھیک نہیں ہے تو حاجی فیضو شاہ
صاحب کے پاس گئے, کہا حضور میرے لیے دعا فرما دیجئے, سرکار کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے. حاجی فیضو شاہ صاحب سرکار جنہیں اپنا مانتے تھے, اور سرکار جس کو اپنا مانتے تھے, امیر نہیں دیکھتے تھے, غریب نہیں دیکھتے تھے, فقیر نہیں دیکھتے تھے, محتاج نہیں دیکھتے تھے. ہمارے یہاں ذات پات کا جھگڑا ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں رنگ و نسل کا جھگڑا ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں حسین اور غیر حسین کا جھگڑا ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں خلافت کا جھگڑا نہیں ہے. حضرات گرامی وقار, یہ اعتراض ہوتا ہے دو سلسلوں پر, سلسلے مداریہ اور سلسلے وارثیہ, یہ دونوں کو خلافت نہیں, تو آخر ان دونوں میں مرید ہونا کہاں سے ہے؟ کچھ منافق ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کی بنیاد پر, جو انٹرنیٹ کی بنیاد پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کچھ جھوٹ خور مولوی, کچھ جھوٹا خور مولوی اس طرح کے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ سلسلے وارثیہ میں مرید ہونا جائز نہیں, سلسلے مداریہ میں. ہم نے کہا انہی دونوں سلسلوں کے پیچھے یہ جماعت کیوں پڑی ہے؟ اس لیے پڑی ہے کہ منافقین کی سب سے زیادہ دھلائی انہی دونوں جماعتوں نے کی ہے, انہی دونوں جماعتوں نے سب سے زیادہ دھلائی کی ہے. حضرات گرامی وقار, کیوں سلسلے وارثیہ؟ الحمدللہ ہمارے یہاں خلافت نہیں, ہم کھلی آفت لینا بھی نہیں چاہتے, ہم کسی طرح کی کھلی آفت لینا بھی نہیں چاہتے. ایک بات یہ بھی بتا دوں, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا رحم ہے, اللہ کریم ہے. حضرات گرامی وقار, کسی سلسلے میں آپ مرید ہوں گے, میں سارے سلاسل کے پیروں کو سلام کرتا ہوں, مگر جس سلسلے میں آپ مرید ہوں گے, اس سلسلے میں جس پیر سے مرید ہوں گے آپ اس کے مرید کہلائیں گے. مگر سلسلے وارثیہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ رہبر کوئی بھی آتا ہو, رہبر کوئی بھی آتا ہو, مگر پیر کوئی اور نہیں ہوگا. کوئی صحرا کا بیٹا, فرزند بطول, فرزند بطول, جگر گوشہ بطول, سرکار باری سے آواز ہوں گے. قسم خدا کی, سرکار نے اپنے مریدوں کو روزے ازل سے خرید رکھا ہے, چاہے کسی بھی پیر کے ذریعہ ہو, امین شاہ صاحب کے ذریعہ ہو, تب بھی باری سے پاک کے مرید, فیضو شاہ صاحب کے ذریعہ ہو, تب بھی باری سے پاک کے مرید, شاہد بابا کے ذریعہ ہو, تب بھی باری سے پاک کے مرید, آزاد شاہ کے ذریعہ ہو, تب بھی باری سے پاک کے مرید. یہ ہمارے رہبر. اور حضرات گرامی وقار, اگر سلسلے وارثیہ میں مرید ہونا جائز نہ ہوتا, یہ سلسلہ ختم ہوتا, سلسلہ سوخت ہوتا, تو وارث پاک نے حاجی فیضو شاہ کو احرام کیوں دیا, حاجی عمر شاہ کو احرام کیوں دیا, صابر شاہ کو احرام کیوں دیا, مسکین شاہ کو احرام کیوں دیا, بیدم شاہ کو احرام کیوں دیا؟ یہ احرام بتاتا ہے خلافت نہیں, مگر فیض آج بھی بڑھ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان وارث پاک, خاندان مصطفیٰ. الحمدللہ یہ فیض ہے احرام پوشوں کا. آپ دیکھیے اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ احرام پوش جو رہبر کی حیثیت سے ہیں میرے سرکار نے رکھے ہیں الحمدللہ. اور یہ لباس کوئی ایسا ویسا لباس نہیں ہے, یہ لباس یار کا لباس ہے, یہ لباس محبوب کا لباس ہے, یہ لباس معشوق کا لباس ہے. اب وہ بات ختم کر دوں میں. روس کی شہزادی کا واقعہ تھا. روس کی شہزادی جب وہاں سے عشق کے حصار میں قید ہو کر کے آئیں, کیا نظر عالم پناہ تھی اور کیا نظیر تھی, کیا دل پہ اثر ڈالا. یہاں تو لاکھ سال گزر جائیں, 10 سال گزر جائیں, مگر دلوں میں بدلاؤ نہیں ہوتا. میں سارے پیروں کو سلام کرتا ہوں, میں سارے اولیاء کو سلام کرتا ہوں, مگر جب میں اپنے وارث کی بات کرتا ہوں, عالم نواز کی بات کرتا ہوں, تو آپ کی شان منفرد نظر آتی ہے, آپ کی شان الگ نظر آتی ہے. ایسے ہیں میرے سرکار وارث عالم نواز. جب وہ روس کی شہزادی کو لے کر تشریف لائے تو ایک مقام پر آپ کو لا کر کے بٹھا دیا. حضرات گرامی وقار, روایتیں بیان کرتی ہیں کہ 20 سال تک آپ کا اس جگہ سے گزر نہیں ہوا, اس طرف سے آپ کا گزر نہیں ہوا. 20 سال کے بعد جب آپ لوٹے ہیں نا, تو جانتے ہو پورا علاقہ بدل چکا تھا, مگر جس پیڑ کے نیچے میرے وارث پاک نے, میرے عالم نواز نے, میرے مشکل کشا نے انہیں بٹھایا تھا, وہ پیڑ بھی سلامت تھا, وہ بھی سلامت تھی. میں تو کہتا ہوں جناب عزیر پر اللہ کا فضل ہوا. تو 40 سال کی عمر میں جب حضرت عزیر سوئے تو 100 سال بعد اٹھے بھی تو 40 سال کی عمر تھی. یہاں عزیر نبی کی بات تھی, یہاں نظر عالم پناہ کی بات تھی, حیدر کرار کے پوتے کی بات تھی, فاطمہ کے بیٹے کی بات تھی, مصطفیٰ کے جگر گوشے کی بات تھی, وہاں نبی عزیر کی بات تھی, یہاں وارث عالم نواز کی بات تھی. 22 سال کی عمر میں چھوڑ کے گئے تھے, 20 سال جوڑا جائے تو 42 سال کی عمر بنتی ہے, مگر جب واپس آئے تو
واہ 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 حضرات گرامی وقار اب سیدنا سرکار وارث عالم نواز جب تشریف لے آئے حضرات گرامی وقار دیوا شریف لے کے، تو دیوا شریف میں اس وقت لنگر کا انتظام نہیں تھا، اس وقت لنگر کا انتظام نہیں تھا۔ شاہ فضل حسین صاحب کے ہاں تشریف لائے، اب ان کو بٹھا دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پانی پیش کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا۔ علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری سرکار کلیر کی بارگاہ کا تصور کرو، ان کا خیال کرو، اور عالم نواز کی اس نظر کے بارے میں ذرا سوچو۔ جیسے ہی کھانا لایا گیا، پانی لایا گیا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ رونے لگیں، اور اس طرح سے رونے لگیں جیسے کسی سے کوئی قیمتی چیز چھین لی جاتی ہے، جیسے کوئی حسین چیز کسی سے چھین لی جاتی ہے، اس طرح رو رہی ہیں۔ عالم نواز کو خبر دی گئی، حضور روس کی شہزادی کھانا دیکھتے ہی رونے لگی، نظر کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضور متبسم ہوئے، سرکار بہت زیادہ ہنستے نہیں تھے، صرف ہلکے دانتوں کے کنارے کھلتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے آقا مسکرا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، شہزادے مسکرا رہے ہیں، نانا مسکرا رہے ہیں۔ یہ مشترکہ باتیں تھیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا ایسے مسکراتے تھے، شہزادہ بھی اسی انداز کا مسکرا رہا ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر مسکراہٹ کا راز کیا ہے۔ کھانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، پانی دیکھ کر کے رونے لگی، کھانا دیکھ کے رونے لگی، تو مسکرانے کے بجائے وہاں پوچھنا چاہیے حضور مسکرا رہے ہیں، کہا راز کیا ہے؟ میرے آقا راز کیا ہے؟ کہا چلو میرے ساتھ، قریب گئے، کہا کھانا ہٹا لو۔ جب کھانا ہٹایا گیا، منٹوں میں بات ہوئی، نظروں میں بات ہوئی، نہ جانے کیا گفتگو ہوئی، نہ جانے کیا بات ہوئی۔ باہر آئے تو حضرت بیدم شاہ وارسی نے پوچھا حضور آخر بات کیا ہے؟ میرے آقا عالم نواز نے فرمایا بیدم تجھے پتہ نہیں ہے یہ روس کی شہزادی یہی کہنا چاہتی تھی، اے میرے مرشد، اے میرے آقا، اے میرے مرزا، اے میرے مولا، 20 سال پہلے 22 سال پہلے جو غذا تم نے اس پیڑ کے نیچے کھلائی تھی وہی غذا مجھے کھلانا۔ مجھے دیوے کی یہ کھانے پینے کی غذا کی ضرورت نہیں، بلکہ عشق کی وہی غذا چاہیے جو صبح و شام کو مجھے ویرانے میں کھلایا کرتے تھے۔ کیا پوچھتے ہو مسئلے دیدار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آتے خریدار مصطفیٰ۔ حضرات گرامی وقار، کیا شان سرکار عالم نواز کی ہے؟ یہ سرکار عالم نواز ہے، حضور سرکار وارث عالم نواز کے توکل کی ایک بات ہے۔ حضور سیدنا سرکار وارث پاک غریبوں کے لیے بھی ویسے تھے، محتاجوں کے لیے بھی ویسے تھے۔ حافظ رمضانی صاحب کا واقعہ سترک کا بڑا مشہور ہے، ہم لوگ حاضری دے کے آئے ہیں حضور سید سالار ساہو کی بارگاہ میں، وہی کا واقعہ ہے۔ حافظ رمضانی صاحب سرکار کہیں سے تشریف لا رہے تھے، حافظ جی نے کہا حضور میرے یہاں قیام کر لیں۔ سرکار بڑی چوکھٹ نہیں دیکھتے تھے، بڑا دربار نہیں دیکھتے تھے، بڑا گھر نہیں دیکھتے تھے، کبھی کبھی تو ایسا ہوا کسی چھپر میں چلے گئے، سرکار بیٹھے ہیں 2-2 گھنٹہ بیٹھے ہیں، ایسے مسکرا رہے ہیں کہ جیسے کسی محل میں بیٹھے ہیں۔ یہ سرکار کے نانا کی وراثت ہے جو سرکار اس اخلاق کریمانہ کو لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، تاکہ کسی غریب کا دل نہ دکھے، تاکہ کسی کمزور کو حوصلہ نہ ٹوٹے۔ میرے سرکار حوصلوں کو توڑنے سے بچانے کے لیے ہی تو تشریف لائے۔ دیوا کی سرزمین پر وہ آفتاب ولایت نہیں، وہ ماہتاب ولایت نہیں، وارث پاک نہ جانے کیا ہے یار۔ میں کیا کہوں، کیا سمجھوں، کیا بولوں، کیا گفتگو کروں؟ نظروں میں سمائے، جو نظروں میں سمائے اسے وارث علی نہیں کہتے ہیں، جو فکر و فن میں آ جائے اسے وارث علی نہیں کہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جو انسان کی حدود سے باہر ہو اسے وارث علی کہتے ہیں۔ وارث پاک حافظ رمضانی نے کہا کہ حضور تشریف لائیں۔ سرکار تشریف لے گئے، اور سرکار جب اندر تشریف لے گئے بیٹھ گئے، حافظ رمضانی صاحب بہت دیر تک دائیں بائیں چکر لگاتے رہے، آخر میں رونے لگے۔ سرکار نے پوچھا آخر بات کیا ہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا حضور 3 دن سے فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد آئے تھوڑا سا قرضہ مانگ لوں، مگر مجھ غریب کو کسی نے قرضہ نہیں دیا۔ حضور میں تو خود بھوکا ہوں مگر آپ کو بھوکا رکھوں، یہ شان غلامی نہیں، یہ غلامی کا انداز نہیں۔ حضور میں تو اس فرط ندامت میں ڈوب رہا ہوں کہ حضور آپ جیسی شخصیت تشریف لائی اور میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکا، آنکھوں میں اشک رواں ہے۔ سرکار نے فرمایا حافظ غم نہ کرو، جو تمہارا مولا ہے وہی ہمارا مولا ہے، جو تمہارا آقا ہے وہی ہمارا آقا ہے۔ حافظ غم نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور جاؤ صلاۃ الشکر پڑھو، جاؤ صلاۃ الشکر پڑھو۔ یہ میرے وارث پاک کے در کا دستور ہے، لوگوں کو ملتا ہے تب کھاتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ وارث کا دربار ایسا ہے کہ دربار میں آتا ہے بار دیتے ہیں، جب کچھ نہیں رہتا تب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔
قصور ہے، یہ اس گھرانے کے حالات ہیں۔ حضرات گرامی وقار حافظ رمضانی صاحب اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا جائیے 2 رکعت نماز پڑھیے، اور یہ نماز یاد رکھ لیجئے، آپ لوگوں کو جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، غم آئے، رزق کی کمی کا شکار ہوں، رزق کی تنگی کا شکار ہوں، تو یہ وارث پاک کی بتائی ہوئی نماز ہے جس کا نام صلاۃ الشکر ہے۔ حضرات گرامی وقار پہلی رکعت میں آپ نے فرمایا حافظ جاؤ پہلی رکعت میں والضحیٰ پڑھو اور دوسری رکعت میں علم نشرہ پڑھو، اور اس کے بعد دونوں رکعتیں مکمل کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھنا اور 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر کا ورد کرنا۔ انشاءاللہ حافظ تیرا سر سجدے سے نہیں اٹھے گا، میرا مولا تیرے رزق کا میرے رزق کا انتظام کروا دے گا۔ واہ واہ کس کی ہے؟ سرکار عالم نواز کی ہے۔ حضرات گرامی وقار گئے حافظ رمضانی صاحب نماز پڑھی 70 مرتبہ، ابھی 69واں مرتبہ ہوا ہی تھا کہ کنڈی کھٹکھٹائی گئی، لڑکے نے دروازہ کھولا تو پتا چلا راجہ سرندیپ صاحب وارسی، سرکار کے غلام دیکھیے، راجہ سرندیپ صاحب وارسی کہ یہاں میلاد ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ نام سے نہ دھوکہ کھائیے گا، میرے سرکار کے پاس یہودی آتا تھا تو اس کو بھی تعلیم دیتے تھے، عیسائی آتا تھا تو اس کو بھی تعلیم دیتے تھے، نان مسلم آتا تھا اس کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ کبھی کبھی سرکار نام نہیں بدلتے، کہتے ہیں نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نے تو تیرا دل بدل دیا ہے، دل اہم ہوتا ہے، جب دل بدل گیا ہے تو نام بھی بدل جاتا ہے۔ حضرات گرامی وقار یہ سیدنا سرکار وارث عالم کا بات، واہ واہ ہمارے یہاں ناموں پہ بیعت نہیں جایا جاتا۔ راجہ سرندیپ سی کے ہاں میلاد ہوا تھا، وہاں سے میلاد کا کھانا، میں نے کہا راجہ سرندیپ کو کیا پتا کہ وارث پاک کہاں ہے، راجہ سرندیپ کو کیا پتا وارث پاک کہاں ہے، اور ان کو پتا بھی ہے کہ وارث پاک کہاں ہے، تو یہ کیفیت کا کیسے علم ہے کہ عالم بنا بھی بھوکے ہیں، اور عالم بنا کے ساتھ ساتھ حافظ رمضانی جس کے یہاں قیام پذیر ہے وہ بھی بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وارث پاک کے غلاموں کی بات ہے۔ سرکار اپنے غلاموں پہ ایک لخت نظر رکھتے ہیں، خود تو پاور رکھتے ہی ہیں، مگر جو ان کی غلامی کا جھوٹا بھی دعویٰ کرتا ہے اس غلام کے اندر ایسا نور بھرتے ہیں، قسم خدا کی اگر وہ نور کو برقرار رکھے تو آسمان کی طرف دیکھے تو عرش خدا دکھائی دے، زمین کی طرف دیکھے تو تحت الثری دکھائی دے۔ واہ واہ واہ، یہ نظریے کی بات ہے، سبحان اللہ، سرکار کے غلام کی شان ہے۔ سبحان اللہ، گرامی سبحان وقار اللہ۔ یہ باتیں تھیں۔ اب انہوں نے جب وہ کھانا آیا اور منشی زاہد صاحب لے کر کے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں لے گئے، کہا اچھا سرندیپ نے بھجوایا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے کھانا رکھ لیا، کہا حافظ آؤ، میرے اور تمہارے رب نے ہمارے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں کھانا چنا، کہا حضور آپ کھا لیجئے، حضور آپ کھا لیجئے۔ فرمایا حافظ نہیں، ہمارے نانا کا وصول ہے کہ ہم پہلے بھوکوں کو کھلاتے ہیں اور اگر بچ جاتا ہے تب ہم کھاتے ہیں، ہم اپنے گھرانے کا دستور نہیں توڑ سکتے، ہم اپنے گھرانے کی ریت نہیں توڑ سکتے، ہم اپنے گھرانے کا سسٹم نہیں توڑ سکتے۔ کہا حضور یہ غلامی کے آداب غلامی کے خلاف ہے، آپ آقا ہیں، آقا کی موجودگی میں غلام کھائیں، حق کے غلامی نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ ادب کے خلاف ہے تو اس ادب کو توڑنے کی اجازت میں دیتا ہوں، پہلے آپ کھائیں۔ غلام کو پہلے چند لقمے وارث عالم کے ہاتھوں سے کھانے پڑے، میں تو کہتا ہوں دستے ولایت کے ہاتھوں، دستے قطبیت کے ہاتھوں، دستے زہد کے ہاتھوں، دستے تقویٰ کے ہاتھوں، دستے مشکل کشا کے ہاتھوں۔ یہ ہاتھ صرف وارث کا نہیں، یہ ہاتھ دستے مصطفیٰ ہے، یہ ہاتھ دستے مولا علی ہے، یہ ہاتھ دستے امام جعفر صادق ہے، یہ ہاتھ دستے امام کاظم ہے، کیونکہ اسی مقام محبت پر عشق تاجدار نے کہا تھا، عشق تاجدار نے کہا تھا، عشق تاجدار نے کہا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ حضرات گرامی وقار یہی بات تھی، میرے آقا نے انہیں کھلایا اور پلایا۔ حافظ رمضانی سے کہا سنو حافظ اگر یہ عمل برقرار رکھو گے تو تمہاری نسلیں کبھی بھوکی نہیں رہیں گی۔ حافظ رمضانی کا بیان ہے ایک 2 رکعت نماز سجدہ شکر اور میری عمر آج 100 سال کے لگ بھگ ہے، کبھی میرے گھر میں کھانے کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔
حضرات گرامی سبحان وقار، اللہ، بس یہی باتیں تھیں جو میں نے مشن کے تحت بیان کر دی. آپ کا پیر بڑا طاقتور ہے، آپ کا مرشد بڑا طاقتور ہے. وارثیوں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو. ہم اشرفی ہوں چاہے وارثی ہوں چاہے کسی بھی سلسلے کے ہوں، ہم باہم شیر و شکر ہیں، اہل محبت ہیں. ہمیں اپنے پیر کے ساتھ ساتھ دوسروں کے پیروں کی بھی اتنی ہی قدر کرنی چاہیے جتنی اپنے پیر کی آپ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ اپنے پیر کے بارے میں خوب بیان کریں مگر کسی دوسرے پیر کے تعلق سے غلط نظریہ پیش کریں. ہمارا سلسلہ محبت ہے، ہمارا مشرب محبت ہے. مشرب عشق میں خلافت کی گنجائش نہیں مگر فیض جیسے کل بڑھ رہا تھا جیسے آج بڑھ رہا ہے. اب جس کے یہاں فیض ٹھنڈا پڑ گیا ہو وہ فکر کرے وارث علی کے